اور مدد طلب کرنا، پکارنا کسی کو، چاہے وہ کوئی برگزیدہ ہستی کیوں نہ ہو، وہ کیسا ہے؟ جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام ہے، جو برگزیدہ ہستیاں ہیں ہم اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ساتھ ان کو بھی پکارتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، المدد یا علی، المدد یا رسول اللہ، المدد فلاں فلاں فلاں، ایسے نعرے لگتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آج کا یہ باب ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ شرک کرتے ہیں ما لا یخلق شیئا، کہ جنہوں نے کوئی چیز بھی تخلیق نہیں کی، کسی چیز کو بھی نہیں بنایا، وہم یخلقون، حالانکہ وہ ساری چیزیں خود اللہ رب العزت نے ان کو بنایا، ان کی تخلیق کی۔ ولا یستطیعون لهم نصرا، اور نہ ہی وہ کسی کے لیے مدد کی طاقت رکھتے ہیں، ولا انفسهم ینصرون، اور نہ ہی وہ اپنی جان کے لیے مدد کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ لوگ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر کیا ہے؟ یہ کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو شغاف ہوتا ہے، اس شغاف کے اندر جو داغا ہوتا ہے بالکل ہلکا سا باریک سا، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ قطمیر کا بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم، اگر تم پکارو ان کو، لا یسمعوا دعاءکم، یہ تو تمہاری پکار بھی نہیں سن سکتے۔ جو قبروں کے اندر ہے، اس دنیا سے چلے گئے، تم باہر جتنا مرضی پکارتے رہو، جو کچھ مرضی ان سے مانگتے رہو، منتیں سماجتیں کرتے رہو، یہ تو ایسے ہیں کہ تمہاری پکار کو بھی نہیں سنتے۔ اور فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر وہ سن بھی لے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، جیسے انسان کسی بندے کو یا کسی مرد اور عورت کو دفنا کر کے اس کی تدفین کر کے جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت یہ ایک آخری بار اس مردے کو سناتا ہے کہ تیرے اہل و عیال اور تیرے رشتہ دار تیری تدفین کر کے جا رہے ہیں، اور اس کے قدموں کی آہٹ اللہ رب العزت اس مردے کو سناتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ سن بھی لے مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے، تمہیں پکار نہیں سکتے۔ اور فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور کل قیامت کے روز یہی برگزیدہ ہستیاں یہ کہیں گی اور تمہارے شرک کا انکار کرے گی کہ اے ہمارے مالک، اے خالق، ہم نے تو ان کو اس بات کی طرف لگایا ہی نہیں۔ جیسے قرآن مجید کی سب سے بڑی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کل بیان کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہیں گے، اللہ رب العزت ان سے سوال کریں گے، عیسیٰ یہ اتنی بڑی فوج ہے، اتنا بڑا جمع غفیر ہے، کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بناؤ، ان سے مدد طلب کرو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے کہ اے میرے رب، ہم تو ان کا انکار کرتے ہیں، ہم نے ان کو تلقین ہی نہیں کی کہ ہمارے بعد ہم سے مدد طلب کرنا یا کوئی چیز طلب کرنا۔ اور فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، سب سے بڑی اگر کوئی خبر دینے والا ہے تو وہی چیز ہے، وہی ہے جو سب سے زیادہ باخبر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی جو خبر ہے، اللہ رب العزت جو ذات باخبر ہے، قیامت کو بھی جاننے والا ہے، حشر کو بھی جاننے والا ہے، اور جو آگے معاملات ہماری زندگی کے آنے والے ہیں اس کو بھی جاننے والا ہے، یہ خبر اس کی طرف سے ہے، یہ وہ خبر دے رہا ہے، وہ ذات خبر دے رہی ہے کہ کل قیامت کے روز یہ جو برگزیدہ ہستی جن کو تم پکارتے ہو، مدد طلب کرتے ہو، وہ ذات کہہ رہی ہے، تمہیں خبر دے رہی ہے، باخبر کر رہی ہے، تو سن لو یہ برگزیدہ ہستی تمہارا انکار کرتے ہیں۔ ہم نے تو ان کو کہا ہی نہیں کہ ہم سے مدد طلب کرو یا ہماری عبادت کرو یا ہم سے اولاد مانگو، بارش مانگو، مشکل کے وقت ہمارا نام لو۔ اور صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم احد وقصرت رباعیت، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے۔ احد والے دن جب احد کی لڑائی ہوئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے، وَقُصِرَتْ رَبَاعِيَّتُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رباعی دانت ہے وہ بھی ٹوٹ گئے۔ رباعی دانت یہ سامنے والے دو اور اس کے ساتھ والے دائیں اور بائیں جانب والا ایک ایک 4 دانت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احد کے دن یہ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہنے لگے، کیف یفلح قوما شجعوا نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی، کیسے نجات پائے گی کہ جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، اپنے نبی پر حملے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کرنا تھی، اللہ اکبر، میرے رب کو یہ بات بھی پسند آئی کہ نبی اتنی بات کہتے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک شہید ہوئے ہیں، اور یہ وہ لڑائی ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا ہے حضرت امیر حمزہ، ان کا مسئلہ کیا گیا۔ بڑے جلیل القدر صحابی جو تھے مدینے کے اندر سب سے پہلے دعوت دینے والے مصعب بن عمیر، ان کو شہید کر دیا گیا، حضرت حنظلہ کو شہید کر دیا گیا۔ بڑے ہی تقریباً 70 کے قریب جلیل القدر صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ اور اس کیفیت کے اندر آپ کہہ رہے تھے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی، کامیاب ہوگی، جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، پیارے حبیب تمہارے یہ لائق ہی نہیں کہ تم یہ بات کہو کہ یہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، ان کو ہدایت دینے والی، ان کو کامیاب کرنے والی کون ذات ہے؟ فرمایا او یتوب علیہم، وہ ذات چاہے تو ان کو معاف کر دے، او یعذبہم، وہ چاہے تو ان کو عذاب دے۔ پیارے حبیب آپ کے بھی یہ بات لائق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اذا رفع راسہ من الرکوع من الرکعۃ الاخرہ من الفجر، جب آپ فجر کی نماز پڑھاتے تو دوسری رکعت کے اندر جب کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو اس کے بعد کہتے اللہم لعن فلان فلان فلان، اے اللہ فلاں کے اوپر لعنت کر دے، اے اللہ فلاں کے اوپر لعنت کر دے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، پیارے حبیب آپ کے یہ لائق نہیں ہے، لیس لک من الامر شیء۔ اور پھر آگے فرمایا، اس روایت کے اندر ہے کہ آپ نماز کے اندر لعنت کرتے تھے، اس کے اوپر صفوان بن امیہ کے اوپر، وہ سہیل بن عمر کے اوپر، والحارث بن حشام کے اوپر۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ سارا پراپوگنڈا بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اور انہوں نے زخمی کیا، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، پیارے حبیب آپ کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ ہو سکتا ہے یہ نہیں، ان کی اولادیں ہی نکل آئے آگے جو آپ کی دعوت کو قبول کر لیں اور آپ کی ہدایت کو مان لیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیارے حبیب آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیے، ان کے ساتھ اپنا تعارف کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف اپنے رشتہ داروں کو ہدایت دیتے ہوئے کیسے کروایا؟ فرمایا یا معاشر قریش، اور ایک جگہ پر فرمایا یا معاشر عبد مناف، کہ اے نوجوان، اے جماعت قریش کی ہے عبد مناف کی جماعت، اے میرے اہل و عیال گھر والوں سن لو۔ جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، میں نے فلاں ہستی کے ساتھ میری نسبت ہو گئی ہے، اب میری بخشش ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر ہوا ہے، اور اللہ رب العزت کے اس آرڈر کو، اس حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا اثر لیا اور کیسے تلقین کی اپنے اہل خانہ کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو؟ او کلمۃ نحوہا، یا ایسے کلمے ادا کیے، یا معاشر قریش، اے قریش کی جماعت، اے قریش کے لوگوں، میرے گھر والوں سن لو، اشتروا انفسکم، اپنی جانوں کو سودا کر لو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کل قیامت کے روز میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ یہ نہ سمجھو کہ ہماری پاک برادری کے اندر، ہمارے اہل خانہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ پاک ہستی ہے، تو سن لو میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ہاں
یا عباس ابن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹے عباس میرے چاچا جان، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ رب العزت سے میں تمہارا کوئی بھی فائدہ نہیں کر سکتا، تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ یا صفیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تم یہ نہ سمجھنا کہ جو میرا بھتیجا ہے یہ خاتم النبیین ہے، کل قیامت کے روز میری سفارش کروا دے گا، میرے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اے پھوپھی سن لے، تیرے لیے بھی میں اللہ کے معاملے میں کوئی کام نہیں آ سکتا۔ وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ فاطمہ کون ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا، اور دنیا کے اندر حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا تلقین کی، اے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سلیمی اس دنیا میں جو چاہتی ہے مانگ لے، سوال کر لے مجھ سے، میں مالی میرے مال میں سے معاشرتی جو تو چاہتی ہے تیرا بابا ہوں، دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، جب اللہ کا دربار لگے گا کل قیامت کے روز تیرے میں کوئی کام نہیں آ سکتا۔ یہ ذہن کے اندر مت سوال رکھنا کہ میرا بابا خاتم النبیین ہے، نبیوں کا سردار ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے اور یہ آیات ہے۔ امام رحمہ اللہ اس ساری آیات کو اور اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کے یہ فرماتے ہیں کہ استغاثہ ان پاک ہستیوں سے یہ امیدیں وابستہ کر لینا کہ یہ پاک ہستیاں کوئی بھی معاملہ ہوگی ہمیں چھڑا لیں گی، ہماری مدد کر لیں گی۔ آج تقریباً 100 میں سے 90% لوگ اسی امید کے ساتھ جی رہے ہیں اور اسی امید کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں اور اسی امید کے ساتھ عبادت کو ترک کر دیتے ہیں۔ انہیں کہیں آپ نماز پڑھیں کہ کوئی بات نہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کروا لیں گے۔ یہ آپ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو وقت کی ولیہ ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضرت صفیہ ہے، وقت کے ولی ہے، صحابی ہے، حضرت عباس ہے، یہ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قنوت کروانا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی مشکل آ جائے نماز کے اندر آپ قنوت بھی کروا سکتے ہو، کسی کے لیے ایسی بددعا بھی کر سکتے ہو، جائز ہے۔ اور پھر اسی سے یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ آپ کسی کی ہدایت کو نہیں روک سکتے کہ وہ تباہ ہو جائے، فلاح ہو جائے، کسی کی طرف سے نقصان ہوا ہے وہ بالکل ہی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ چاہے تو اس کی نسل میں سے، اس کی اولاد میں سے کسی کو ہدایت دے دے، کلیتاً اس کے اوپر لعنت کر دینا اور اس کو ایسا کہنا، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا ہے۔ اور پھر قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینا، یہ ہر شخص کے لیے لازم ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، ایسے ایک اور مقام پر فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو آپ خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ، ان کو بچاؤ، آپ ان کی خبر گیری کرو۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، شرک سے بچے ہوئے ہیں، توحید اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہے جینے کا، یہ آپ کے اوپر لازم ہے۔ اور پھر اسی سے امام رحمۃ اللہ علیہ یہ نقل فرماتے ہیں کہ نسبت کہیں بھی کام آنے والی نہیں ہے، چاہے وہ کسی برگزیدہ ہستی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں فلاں پیر کے ساتھ ہے، یہ پیر نہیں ہے، پیروں کا بھی امام ہے، اس سے بڑا کوئی اور پیر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی نسبت اگر کام آئے گی عمل کے ساتھ کام آئے گی۔ جو بے عمل انسان ہے، جو دنیا کے اوپر رہ کر کے نبی کا کلمہ تو پڑھتا ہے، عمل ہی کوئی نہیں کرتا، پھر اس کی نسبت کس کام آئے گی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کرنا اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اے فاطمہ تیرے عمل تیرے کام آئیں گے، اے صفیہ میری پھوپھی تیرے عمل تیرے کام آئیں گے، اے عباس میرے چاچا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے لیکن تیرے عمل تیرے کام آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔